ہے اور ایک اندازے کے مطابق 3.5 لاکھ لوگ یہ زبان بولتے ہیں۔ اس زبان کے بولنے والے سرگرمی سے اپنی زبان کی ترویج کے لیے کاربند ہیں۔ اس زبان کی تاریخ، ثقافت اور ادب کے بارے میں تفصیل اس رپورٹ میں۔ بلتی زبان تبتی زبان کی انتہائی مغربی شاخ ہیں اور اس زبان کا تعلق سائن اور ٹبٹن زبان خاندان سے ہے اور اس کی ٹبٹو برمن شاخ سے ہے۔ تبتی زبان کی یہ تقریباً 20 درجے طول بلد کے درمیان میں اسی زبان کی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں۔ مشرق میں خمس کہتے ہیں، مغرب میں بلتستان۔ صرف بلتی ہے، انفرادیت اس کی یہ ہے کہ جی یہ واحد زبان ہے، سائنو ٹبٹن فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جو پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ فاسکت فیولی تون لستد یک پیده ریل کن مونگی سنگا خود اسی لپینو یہاں راجاؤں کی سرپرستی رہی تو ادب و شاعری کا سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں تو مثلاً کسر داستان ہے، جسے یونیسکو نے دنیا کی طویل ترین داستان قرار دی ہے، وہ اسی زبان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ لوک گیتوں کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے اور پھر راجاؤں کے دور میں جب یہاں ایران سے امیر کبیر سید علی حمدانی تشریف لا کر اس علاقے میں اسلام کا نور پھیلایا تو مذہبی شاعری نے کافی فروغ پایا۔ 600 سالوں کے بعد دریافت کیا، میری قوم کو بتایا کہ جی اس زبان کا تعلق تبتی زبان سے ہے، سائنو ٹبٹن فیملی سے ہے اور اس کا رسم الخط یہ ہے۔ یہ رسم الخط 1980 میں نے دریافت کیا اور ری انٹروڈیوس کیا لوگوں کو اور میں حیران ہوں، یعنی اتنا سائنٹیفک رسم الخط ہے جو آج بھی بلتی کے عین مطابق ہے طبیعت کی۔ اس رسم الخط میں جو آپ لکھیں گے وہی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو پرشین رسم الخط ہے یہ ہماری ایک مجبوری ہے، 6 سالوں سے رائج ہے، اس لیے ہمیں قومی دائرے میں بھی رہنا ہے اور دوسری جو ہے وہ ہمارا ادب کا ذخیرہ سارا جو ہے اسی میں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک بلتی زبان میں عربی فارسی الفاظ کو شامل کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا، اب ایسا نہیں ہے۔ اب جو نوجوان نسل ہماری آ رہی ہے وہ اپنی شاعری کو خالص بلتی زبان میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو یہ بڑا انکریجنگ یہ سچویشن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بلتی زبان کو تحفظ دینے اور اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔